قبر کی مٹی سے اتنی گندی بدبو کیوں آ رہی تھی؟ آخر یہ کس کی قبر تھی؟ میں قبرستان میں گیا تو مجھے عجیب سی بدبو آنے لگی اور میں قبرستان میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ اتنی گندی بدبو آخر قبرستان میں سے کیوں آ رہی ہے؟ تو میرے ذہن میں آیا کہ شاید قبرستان میں کوئی جانور مرا پڑا ہوگا۔ تو میرے جی میں آیا کہ کیوں نہ میں اس مرے ہوئے جانور کو اٹھا کر قبرستان سے باہر پھینک دوں، تو قبرستان میں جو لوگ آنے والے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میں نے اس غرض سے سارے قبرستان کا چکر لگایا، قبرستان میں ہر طرف دیکھا، لیکن مجھے قبرستان میں کسی بھی جگہ کوئی مرا ہوا جانور نظر نہیں آیا۔ تو میں اور زیادہ پریشان ہوا کہ قبرستان میں سے اتنی گندی بدبو بھی آ رہی ہے لیکن کوئی جانور بھی نہیں مرا ہوا، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں ایک نئی بنی ہوئی قبر کی طرف گیا، وہاں سے مجھے کچھ زیادہ بدبو آنے لگی۔ میں نیچے ہو کر جب قبر کی مٹی کو پکڑ کر سونگھنے لگا تو مجھے اس قبر کی مٹی سے اتنی گندی بدبو آئی کہ آج تک میں نے اتنی گندی بدبو کبھی بھی نہیں سونگھی تھی۔ میرا تو جیسے دماغ ہی پھٹ رہا تھا۔ تو میں بڑی مشکل کے ساتھ وہاں سے اٹھا اور سیدھا گورکن کے پاس آیا۔ میں نے کہا کہ آؤ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں۔ تو میں اسے بھی اس قبر پر لے آیا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، یہ قبر کس کی ہے؟ تو وہاں پر کھڑے ہونا بہت مشکل تھا۔ تو گورکن مجھے لے کر تھوڑا اس قبر سے دور آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ ہمارے علاقے کے ایک خواجہ سراں کی قبر ہے، وہ لوگوں کے ساتھ پیسے لے کر بدکاری کیا کرتا تھا اور اس طرح نوجوان اس کے ساتھ آ کر غلط کام کیا کرتے تھے۔ تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سے اس کی قبر بنی ہے تو یہاں سے ہمیشہ بدبو ہی آتی رہتی ہے۔ تو پھر میں اور وہ گورکن توبہ توبہ کرتے ہوئے اس قبرستان سے باہر کی طرف نکل آئے۔ تو دوستو، بدکاری کرنا یا بدکاری کروانا یہ ایک ایسا گندا کام ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نوجوانوں کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔